کیا جوج مجوج انسان ہے یا وہ جیسے ہالی ووڈ کی فلموں میں ایلینز دکھاتے ہیں یا کوئی ایسی قوم دکھاتی ہیں جو انسانوں سے بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ان کی شکلیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں، باڈی سیم انسانوں کی طرح لیکن ان کے کان، ناک اور طاقت تھوڑی ڈیفرنٹ ہے؟ اور کیا حضرت ذوالقرنین نے جو 3 سفر کیے تھے، کیا وہ زمین کے سفر تھے یا وہ آسمانوں کے سفر تھے؟ چلیں آئیں دیکھتے ہیں۔ صدائین پہاڑ ہیں ہی نہیں، کون بتائے گا؟ قرآن خود بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ اس لیے میں ان ترجمے کے اوپر نہ جانے پہ اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا اصلی مطلب کوئی اور کہیں اور سے لے نہیں سکتا تھا، وہ سورہ یاسین۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین ان 2 بیریئرز کے بیچ میں پہنچے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 وہ کھولیں اور وہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالقرنین کر کیا رہے تھے اور کس طریقے کا بیریئر بنانا تھا۔ اور وہاں انہیں ایک قوم ملی، جی ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا میں ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا وہ نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کی تفصیل بہت لمبی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی آسیلیٹس ہیں جو کہ ضروری ہیں ڈسکس کریں، مگر ہمارا چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی جتنی بھی لسٹ ہے اس پہ ان تمام انبیاء کے ساتھ اس پوری لسٹ میں اللہ تعالیٰ نے عدالت کا حکم دنیا میں زندہ لوگوں کے اوپر کسی کو نہیں دیا ہو۔ تو اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ذوالقرنین جو ہے نا ایک فرشتہ ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ تو مگر اگر یہ سمجھ لیں عدالت اللہ تعالیٰ نے لگوائی تھی، کیونکہ دنیا میں تو عدالت نہیں لگواتے اللہ تعالیٰ، یہ ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم نے ذوالقرنین سے کہا ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے، تو غالب گمان نہیں کیا جا سکتا، یہاں پہ ایک گمان تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ نبی ہی ہیں جن پہ ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سزا کے لیے اور جزا کے لیے اوپن کورٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہاں پہ۔ بہرحال موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، فاتبع سببا، راستے پہ، وسائل پہ نہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ جی اب یہ اس دنیا میں انہوں نے زبردستی فٹ کرنا ہے ایسا علاقہ جہاں پہ سورج سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جس مرضی مطلب میں لے لیں، جو مرضی سائنس لڑا لیں، دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ قوم کو سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے۔ دنیا ایک کرہ ہے، اس کرے کو جس جگہ پہ جو بھی کرہ حصہ اس کرے کا سورج سے پروٹیکٹڈ ہے، جس وجہ سے وہ وجہ کرے کے اوپر لپیٹی ہے اللہ تعالیٰ، وہاں سے سورج کی پروٹیکشن، سورج سے پروٹیکشن ہو رہی ہے۔ تو اس کا بس ایک ہی مطلب ہے کہ سورج کی اس پروٹیکٹیو لیئر کے اندر، ارتھ کی پروٹیکٹیو لیئر کے اندر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے تھرو سورج کی کرنیں اپنی تمام تر ریڈیشن نیچے لے کے آ رہی ہیں اور ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ اس کا بس یہی مطلب لیا جا سکتا ہے اگر زبردستی کھینچنا ہے تو، ورنہ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ ابودر جا چکا ہے جہاں پہ یہ سارے کے سارے معاملات پیش ٹائم کے الگ سے ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں پہ اس طرح کا ایٹماسفیئر نہیں ہے جو سورج سے پروٹیکٹ کر سکے، جیسے ہماری پلانٹ ارتھ کا ہے، جو کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن ملتی ہے۔ سیدنا حسن علیہ السلام نے اس قوم کے بارے میں بتایا کہ یہ قوم ایسی تھی کہ جو دن کو پانی کے اندر چلی جاتی تھی اور رات کو پانی کے باہر آ جاتی تھی، کیونکہ رات کو سورج جو ہے وہ الٹی طرف ہوتا ہے پلانٹ کے۔ تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کسی اور قسم کی مخلوق ہے۔ اب حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ حدیث ضعیف ہے، تو جس نے بھی یہ حدیث ضعیف جھوٹ باندھا ہے حضرت حسن پہ، اس کو یہ پتا تھا کہ ذوالقرنین زمین میں نہیں تھا، کیونکہ وہ مخلوق زمین ہی نہیں ہے جس کی وہ بات کریں۔ اور اگر یہ حدیث ضعیف ہے کسی بھی وجہ سے، مگر متن حسن علیہ السلام سے ہی ہے، تو پھر تو حسن علیہ السلام کو ہی پتا تھا کہ وہ اس پلانٹ پہ نہیں ہے۔ تو شواہد تو ہمارے پاس سارے ہیں، صحابہ کی ٹیسٹیمنی سے ہی سارے کے سارے شواہد دے رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ کہ سلف صالحین کو کوئی اور مطلب سمجھ آئے، ساحل میاں کو کچھ اور۔ سلف صالحین کو
جو بھی مطلب سمجھ آئے، صحابہ کو جو مطلب سمجھ آئے، میں ادھر سے کھینچ رہا ہوں، بیچ میں جو کوئی بھی آ جائے وہ میرا نبی نہیں ہے۔ تو نبی نے جن کو سمجھایا ان سے میں سمجھ رہا ہوں، انہوں نے یہ ڈائریکٹ لکھ کے دیا ہوا ہے۔ آپ کوئی قوی حدیث لے کے آ جائیں کہ ذوالقرنین زمین پہ ہی تھا، یا آپ ضعیف حدیث ہی لے آئیں کہ ذوالقرنین زمین پہ تھا، تو میں مان لوں گا۔ آپ کے پاس تو ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کمی تو چھوڑے، میرے پاس اگر ساری ضعیف حدیثیں بتا رہی ہیں کہ ذوالقرنین آسمان کی طرف گیا تھا، تو آپ کے پاس کم از کم ضعیف حدیثیں ہونی چاہیے کہ نہیں ذوالقرنین زمین پہ ہی گیا تھا۔ تو اس لیے یہ مت بتائیے کہ آپ کے بزرگان نے کیا لکھا ہے، میرے بزرگان، اپنے بزرگان صحابہ اور اپنے نبی کی طرف سے آپ کو بیانیہ جاری کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو اسی انسٹرومنٹ کے اوپر کاؤنٹر کریں، اسی وزن کی کوئی دلیل لے کے آئیں، اپنے کسی بزرگ کے اقوال نہ لے کے آئیں کہ انہوں نے کیا سمجھا۔ واقعہ اس طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ جی ہاں، اب اس آیت کے اوپر میں آپ تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ اس آیت کا بہت بڑا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا۔ یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ایک آیت ارشاد فرمائی ہوئی ہے قرآن میں کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، تو میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ سوچنے والے کے لیے بہت زبردست دروازہ ہے یہاں سے جو کھل جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ یہ آپ غور سے سمجھیں، آگے یہ جملہ پورا آیت پوری کریں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ جی ہاں، رک جائیں کیونکہ ایک آیت حتی اذا بلغ بین السدین، کہاں ہے پہاڑ؟ ادھر عربی میں تو کہیں نہیں لکھا پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے، پہاڑ کا تو لفظ ہی نہیں ہے آیت میں۔ حتی اذا بین السدین، سدین کے بیچ میں آئے اور سمجھ لیں کہ یہ پہاڑ ہے، تو اسی آیت کا آخری لفظ آپ نے پہاڑی میں لینا تھا، وہ تو نہیں لیا کسی نے۔ اس سے اگلی آیت کا جو آخری لفظ ہے بین السدین میں آئے ہیں، سمجھ لیں دو پہاڑوں کے بیچ میں آئے ہیں ذوالقرنین، اور اینڈ میں آ کے انہوں نے سدا ہی کریٹ کیا، تو تیسرا پہاڑ بنایا انہوں نے تو ذوالقرنین نے پہاڑ تو نہیں بنایا نا، ہم سب کو پتا ہے کہ ذوالقرنین نے اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل ڈیفینیشن دیوار بنائی ہے نا، تو پھر یہاں پہ دو دیواروں کے بیچ میں پہنچا ہے نا، دو پہاڑوں کے بیچ میں کیوں پہنچا رہے ہیں؟ انہوں نے بعد میں دیوار کی اور پہلے جی، کیونکہ سدین پہاڑ ہیں ہی نہیں، کون بتائے گا؟ قرآن خود بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ اس لیے میں ان ترجمے کے اوپر نہ جانے پہ اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا اصلی مطلب کوئی اور کہیں اور سے لے نہیں سکتا تھا، وہ سورہ یاسین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 وہ کھولیں اور وہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالقرنین کر کیا رہے تھے اور کس طریقے کا بیریئر بنانا تھا، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین ان دو بیریئرز کے بیچ میں پہنچے، ایک بیریئر ادھر اور ایک بیریئر ادھر، اور بیچ میں ایک قوم ہے، وہ پیتھ ویز ہیں جس کے اندر بیریئر ہے، جس کے دروازے میں بیریئر لگے ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ میں ذوالقرنین آ گئے اس وقت۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اب تیسری جگہ نکلے نا، پہلے سیٹنگ آف دا سن کے پاس گئے، پھر برتھ آف دا سن کے پاس گئے، اور اب تیسرا سفر شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اب یہ ان دو بیریئرز کے بیچ میں پہنچے ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں سورہ یاسین آیت نمبر 38 وہاں تک آپ کھول لیں، تو جب آپ دو بیریئرز کے بیچ میں پہنچیں گے تب کہیں جا کے وہ والا بیریئر سمجھ آئے گا جو ذوالقرنین نے بنایا، وہ ایک ہی لفظ ہے، بین السدین پہاڑ ہے، تو پھر ذوالقرنین نے بھی پھر اصلی پہاڑ ہی بنایا ہوگا، اس کی دیوار کو آپ دیوار نہیں بولیں گے، پھر پہاڑ ہی بولیں گے، کیونکہ وہ سدا اور سدین ایک ہی لفظ ہے، دو سدین ایک سدا، یہ قرآن پاک خود بتا رہا ہے پہ در پہ اپنی آیات میں۔ آپ نے ایک جگہ پہاڑ لے کے، جیسے اوپر سبابا کو ایک جگہ وسائل لے کے دوسری جگہ راستہ بنا دیا ہے، اس طریقے سے اوپر سدین کو ایک جگہ پہاڑ بنا کے تیسری جگہ دیوار نہیں بنا سکتے۔ سو قرآن پاک نے بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے کا بیریئر ہے اور کیا معاملہ ہے کہ ذوالقرنین کے سامنے کے ساتھ ہوا ہے۔ جی، تو آپ نے دیکھی ساحل بھائی کی ایکسپلینیشن، میں تو ان کے ساتھ متفق ہوں، کیونکہ سبابا جو قرآن میں لفظ یوز ہوا ہے، سبابا، یہ آسمان پہ جانے والے راستوں کے لیے یوز ہوا ہے۔ قرآن میں جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو کچھ سبابا عطا کیے، راستے عطا کیے، اور پھر وہ ان میں سے ایک راستے پہ چلے،
फिर ऐसे ही वो 3 सबाबा पे जाते हैं। एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक कौम, सूरज जहाँ पे गुरूब होता है वहाँ पे भी ये कौम पाते हैं। फिर उनको सज़ा या जज़ा वाला मामला है। फिर वो कहते हैं जी जो नेक होंगे उनको जज़ा मिलेगी और दूसरों को सज़ा मिलेगी, और अल्लाह भी उनके साथ वही मामला करेगा। फिर वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे सूरज निकलता है। ये देखें, ये दुनिया के मशरिक मगरिब नहीं है। लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि बाकी सूरज तो कहीं गुरूब नहीं होता, तो लोग एलिगेशन करते हैं कि ये कुरान में, ये देखें क्या कहा गया है। कुरान में ही कहा गया है कि सूरज गरूब नहीं होता। सूरज अपनी ऑर्बिट घूम रहा है, चांद घूम रहा है, ज़मीन घूम रही है, और ये कोई किसी चीज़ से नहीं हो सकता कि वो किसी को जा पकड़े। ये सारा निज़ाम एक बड़ी हस्ती चला रही है, और इन सब से वो वाकिफ़ है कि कब तक ये चलेंगे और कब तक उसने इनको चलाना है। और ये एक सीक्वेंस से इंशाल्लाह चलते रहेंगे अंटिल जजमेंट डे, जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक चलते रहेंगे। तो जुल्करनैन जी फिर एक जगह पहुँचे जहाँ पे सूरज तलू होता है, उस जगह पे पहुँचे। इस दुनिया की बात नहीं हो रही, सबाबा आसमान पे जाने वाले रास्तों की बात हो रही। फिर वो उधर पहुंचे तो उस पे सूरज की कोई ओट नहीं थी उस कौम के ऊपर, लाइक ओजोन। जैसे हम सूरज के सामने बाहर निकल जाते हैं, हम इजी हैं। हम में से कुछ इंसानों को ये वाला सूरज भी सूट नहीं करता जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, हालांकि ओजोन है ऊपर, लेकिन उस जगह के ऊपर ओजोन नहीं थी। और एक हदीस है, ज़ईफ़ है, जैसे कि वो बता रहे थे हज़रत हसन अलैहिस्सलाम से, किसी ने बताई भी है कि उन्होंने ये कहा कि वो कौम जो थी वो पानी में चली जाती थी सुबह के टाइम, वो पानी को अपनी ओट बना लेती थी क्योंकि उनके ऊपर ओट कोई नहीं थी, तो रात के टाइम वो बाहर आ जाते थे। अब वो इंसान तो नहीं होंगे, ठीक है। और फिर वो तीसरे सबाबा पे चले हैं जहाँ पे वो बैरियर्स के दरमियान पहुंचे हैं, सद्दाइन। कुरान इसका तर्जुमा जो उन्होंने किया उसको पहाड़ बोला गया है, लेकिन वो सद्दाइन है। तो फिर आगे आयत में उन्होंने सद्दाइन, एक सद्दा क्रिएट किया उन सद्दाइन के दरमियान, यानी अगर बाकी में पहाड़ है तो फिर जुल्करनैन ने एक पहाड़ बनाया, लेकिन पहले सद्दाइन के वो तर्जमा है पहाड़, और फिर जब उन्होंने सद्दा एक क्रिएट किया तो फिर उसका तर्जमा आ गया दीवार। तो ये वो वाकई में, वो कहते हैं कुरान खुद आपको बताता है कि इस चीज़ का क्या मीनिंग है। तर्जुमा देखिए किसी भी ज़ुबान का 100% नहीं हो सकता, ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत होती है। और अगर वाकई में 100% तर्जमा नहीं हो सकता, फिर आपको अरबी सीखनी पड़ेगी, लाजमी बात है। लोग इंग्लिश सीख रहे हैं ना, पूरी दुनिया इंग्लिश सीख रही है। क्यों सीख रही है? माल कमाने के लिए। तो आखिरत कमाने के लिए कुरान सीखना पड़ेगा, अरबी सीखनी पड़ेगी समझने के लिए। तो ये जो साहिल भाई हैं, लाजमी बात है इन्होंने सीखी होगी। ऐसे मैंने और बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने एग्जैक्ट मतलब निकाला है और मेक सेंस बनता है और सही है वाकई में। यहाँ पे अगर हम देखें, आज तक किसी को वो दीवार मिली तो नहीं जो हजरत जुल्करनैन ने बनाई, जो कुरान पाक में मौजूद है। तो इसका मतलब यही है कि वो कहीं और है, ठीक है। तो ये सूरह कहफ का वाक़या है। सूरह कहफ के अंदर आप देखें 309 साल सहाबे कहफ सोते रहे, वक्त रुका हुआ था, ये टाइम का सिस्टम है। फिर हजरत मूसा और उनके शागिर्द जब एक मछली को लेकर निकले तो फिर मछली ने पानी में रास्ता बना लिया अजीब सा सुरंग की तरह, तो उधर उनको हजरत खिजर मिले, फिर हजरत जुल्करनैन का। ये सूरह कहफ जो है ये सुभान अल्लाह सारी इसी चीज़ के ऊपर है, लेकिन अगर इसको समझें अब तो हमें पता चलेगा कि वाकई यही चीज़ है। तो कुरान साबित करता है कि वो एक मौजज़ा है, 1400 साल पुरानी किताब है, और हर दौर में अपने आप को मनवा रही है, और इंशाअल्लाह आखिर तक वो अपने आप को मनाती रहेगी, जब तक कि, मैंने एक हदीस सुनी हुई है कि आखिरी टाइम में कुरान उठा लिया जाएगा। जब तक वो टाइम नहीं आता ये किताब अपने आप को मनवाती रहेगी। और ये देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, मुझे फ़ख्र है इस्लाम पे, कुरान पे, लेकिन जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो आज मुझे साइंस के ज़रिए पता चल रही हैं। और साइंसदान कौन है? मुमकिन है कोई मुसलमान हो, मुमकिन है ज़्यादातर मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ज्यूश है, कोई खुदा को मानता ही नहीं है। लेकिन वो चीज़ें जो डिस्कवर करते हैं वही चीज़ें 1400 साल पहले कुरान पाक में बताई गई हैं। हम पढ़ते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हम गौर नहीं करते। लेकिन जब कुछ डिस्कवर होता है तो वो न्यूज़ आती है, फिर हमको पता चल जाता है वो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ साइंस के ज़रिए पता चली, फिर हमें पता चलता है वो ये तो कुरान में पहले से लिखी हुई है, ठीक है।
تو سبحان اللہ، یہ دیکھیں آپ کتنی چیزیں ہیں آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گی. جیسے کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ہی سیف ہے. اور جب تک اللہ چاہے گا، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اللہ قرآن اٹھائے گا آخری زمانے میں، اور جب تک وہ ٹائم نہیں آتا یہ کتاب اپنے آپ کو منوائے گی. الحمدللہ فار اسلام، الحمدللہ فار قرآن. ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.